اس لیے یاد رکھیں جہاں پر عدل ہو انصاف ہو وہاں پر امن ہوگا، جہاں پر عدل اور انصاف نہ ہو وہاں پر امن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ملک کی سطح پر بات ہو یا وہ علاقائی سطح پر بات ہو یا وہ کسی گاؤں کی صورت میں بات ہو یا کسی فیملی کی صورت میں بات ہو یا کسی گھر کی صورت میں بات ہو، جس گھر میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس ملک میں عدل و انصاف کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں بلکہ امیروں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون، رشتہ دار کے حق میں اور فیصلہ، دوسرے کے حق میں اور فیصلہ، تو وہاں پر یاد رکھیں پھر امن نہیں ہوتا بلکہ وہاں بدسکونی ہوتی ہے، وہ گھر ہو، شہر ہو، علاقہ ہو یا کوئی ملک ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کمہار نے کہا کہ مجھے آپ حاکم وقت بنائیں، میں پوری سلطنت کے اندر امن کو پیدا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یار اتنی بدامنی ہے تو یہ کیسے قانون جاری کرے گا، کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 سال کے لیے حاکم وقت تسلیم کرتے ہیں۔ حاکم وقت تسلیم کر لیا گیا تو ایک چور لایا گیا، اور اس کمہار نے جو اس وقت بادشاہ ہے کہنے لگا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، تو ایک وزیر کان میں آشا سرگوشی کرنے لگا، کہنے لگا حضرت یہ قریبی تعلق ہوا ہے، یعنی مقصد کیا تھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نہ کاٹا جائے۔ اس نے پھر فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ دوسرا وزیر آیا، وہ بادشاہ کے قریب رہنے والا، تو اس نے کہا حضرت یہ بڑا جو ہے نا وہ اپنا کام کا آدمی ہے، تعلق والا ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب اس کے بعد اس جو کمہار جو اس وقت بادشاہ ہے اس نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، سفارشی کی زبان کاٹ ڈالو۔ جہاں پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے، سفارشی کی زبان کاٹی جائے، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں امن ہوگا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے اور قانون اور امیروں کے لیے اور قانون۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی آیا، قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب جو قبیلہ تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسا معاملہ ایسا لایا جائے کہ ہاتھ کاٹنے سے کٹنے سے بچ جائے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولتے بیٹے جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ جائیں، نبی علیہ السلام آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں تھوڑی سی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی فدیہ دے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اسامہ کیا مجھے اللہ کی حدود کو توڑنے کے اندر مشورہ دیتا ہے؟ اسی وجہ سے تو پہلے قومیں برباد ہوئی ہیں کہ غریبوں کے لیے اور قانون تھے، امیروں کے لیے اور قانون تھے، یہ کوئی بڑے قبیلے کی ہے اس لیے اس کے لیے قانون۔ فرمایا سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے اپنے ماحول کے اندر عدل و انصاف، جہاں یہ چیزیں نہیں ہوئیں، جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پر امن نہیں ہوگا۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجیے وہاں کون سا انصاف ہوتا ہے؟ ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا داماد ہے، اب یہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے موٹر سائیکل پہ گئے، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، تو ساس ہے، بچی کی ماں، داماد کی ساس یہ بہت خوش ہوتی ہے، کیوں جی میری بیٹی میرے داماد کو بڑی آپس میں محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اور اگر یہی معاملہ اس کی بہو کے ساتھ اس کا بیٹا اختیار کر لے، کھانا بھی ساتھ کھائے اور خوش طبی سے بات بھی کرے، بازار میں بھی لے جائے، ہنستے مسکراتے ہوئے اسی گھر کے اندر کیا ہے وہ داخل ہوں، یہی ساس صاحبہ کیا کہے گی؟ پہلے بات تھی اپنی بیٹے کی، محبت کی بات آ گئی، اب بہو کی بات آ گئی ہے، وہی معاملہ ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی محبت ہے، اب کیا کہتی ہے؟ یہ تعویذ کا اثر ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ رن مرید بن گیا ہے، یعنی اپنی بیٹی کا معاملہ ہو محبت ہے، بہو کا مسئلہ ہو تو کیا ہے؟ تعویذ ہے۔ یہ عدل نہیں ہے۔ اگر عدل ہوتا، انصاف ہوتا، جو فیصلہ اپنے بیٹی کے حق میں کیا وہی بہو کے حق میں کرتے۔ اس لیے جس مقام پر بھی، جس جگہ پر عدل و انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا
وہ غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون ہوں گے، وہاں پر یاد رکھیے بد امنی ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی یہ معاملات پیش آئے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جس کا بھی جرم قصور تھا، اگر کوئی معاملہ بنا انہوں نے کہا کہ جی بھائی مجھ سے یہ بدلہ لے لو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات ایسے آپ نے چھڑی ماری، آپ نے فرمایا بھائی مجھ سے بدلہ لے لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسی ماری تھی اور آپ نے فرمایا او بھائی مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے اونٹ بچوا کر اصل قیمت ان کو دے کے باقی بیت المال میں جمع کر کے عدل و انصاف کو قائم کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا غلام ہے جس کے کان کھینچا تھا، آپ نے غلام کو فرمایا میرا کان کھینچو مروڑو تاکہ یہاں عدل و انصاف ہو جائے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عدل و انصاف قائم کر کے مثالیں بیان کی ہیں۔ اس لیے اور اس کے بعد صحابہ کے بعد جو بھی عدل اور انصاف پر قائم رہا، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے 7 خوش قسمت خوش نصیب قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک عادل حکمران بھی ہوگا، عدل کرنے والا بھی ہوگا۔ اس لیے آپ کسی مجلس میں منصف بنتے ہیں، آپ کے سامنے فیصلہ آتا ہے، عدل سے کام لیں۔ رشتہ داری کا معاملہ مت دیکھیے بلکہ عدل کا معاملہ کیجیے۔ وہ رشتہ دار کے خلاف ہو، بہن بھائیوں کے خلاف ہو، عزیز و اقارب کے خلاف ہو، جہاں بھی معاملہ ہو وہ آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔